قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں۔ جو چیز تمہارے دل کی خواہش ہے، جو تمہاری دعاؤں کا مرکز ہے، جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہے، وہ تم تک ضرور آئے گی، اور جب وہ چیز آئے گی تو ایسے آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یقین رکھیں اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی رحمت بے حساب ہے، اور اس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ آج کی تاخیر کل کی حکمت ہے، اور کل کی حکمت تمہارے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ انشاءاللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں ضرور ملے گی، مقررہ وقت پر، اور تمہارے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ ہوگا، واقعی میرا رب میرے ساتھ۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جنت سے بڑی چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے بڑی کیا ہو سکتی؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ یا اللہ وینڈا میں ہمیں نمازیں تو پڑھی پر ٹکریں ہی ماری، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، آج اجازت تو دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں، ایک سجدہ، پورے 2 رکعت نہیں، ایک سجدہ تمہیں دیکھ کے کریں۔ تو اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم میرے مہمان ہو۔ میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، بس مجامع رہو، مجامع۔ نبی نے فرمایا بے نمازی کی قبر میں ایک اژدہا آئے گا، اس کا نام اشد جاؤل اکرا ہوگا، یعنی گنجا سانپ۔ نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں انگارے کی طرح ہوں گی، اور اس کے جو ہاتھ ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے۔ اس کے ہاتھوں کی لمبائی کے بارے میں حضور نبی نے فرمایا ایک دن کی مسافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی، وہ بے نمازی کی قبر میں آئے گا اور آ کر کہے گا انا اشد جاؤل اکرا، میں گنجا سانپ ہوں اور تو نے فجر نہیں پڑھی تھی، مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے، اور تجھے فجر نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر جوہر تک مارتا رہوں گا۔ اور حضور نبی نے فرمایا جب وہ بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو اپنے لوہے کے ہاتھ زمین میں دھنس جائیں گے، پھر وہ اس کو نکالے گا اور دوبارہ اسے جوہر تک مارتا رہے گا۔ پھر جب جوہر کا وقت آئے گا، چہرے پر تل جو ہوتا ہے جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ جب انسان کو وہاں سے چوٹ لگے جہاں اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ہوتا ہے، تو نہ سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ ہی سمجھنے کی، گلہ تک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتے میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے۔ حضور کی تامت استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہیں میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی۔ جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے۔
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ کا۔ عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی کا۔ ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ اور لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار بھی۔ رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو، جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ 5 راتیں جاگ لو، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ یا اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، یہ جو بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، یہ تو بس وہ جذبات ہیں جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتے، یہ تو بس وہ تھکن ہے جسے دنیا سمجھ نہیں سکتی، اور تیرے علاوہ اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نہ کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر ہے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام آپ کی ساری زندگی کام آئیں گے، اسے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جبارو، یا جبارو۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ اندر سے بہت اداس رہتے ہو، تو یا جبارو آپ پڑھا کریں، جس کا مطلب ہے کہ اے زخموں کو بھرنے والے، میرے دل کو بھی جوڑ دے۔ اور اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رزاق، جس کا مطلب ہے کہ اے رزق عطا کرنے والے، میرے لیے بھی غیب سے رزق کے خزانے کھول دیجیے۔ اور اگر آپ کا دل ہر وقت کسی نہ کسی غم میں مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی سوچوں میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سلام، یا سلام، اے سلامتی کے مالک، میرے دل کو بھی سکون دے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری دعائیں نہیں سنی جا رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیب، یا مجیب، جس کا مطلب ہے کہ اے دعا سننے والے، میری پکار کو بھی سنیے۔